رفاقت نصیب ہو، دنیا میں بھی رفیق تھے اور آخرت میں بھی رفیق تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے، فقیر تھے، غریب تھے، کپڑے نہیں تھے، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، سب دنیا دشمن ہو گئی، لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت گفت معشوق کے بعاشق کے فتح بغربت دیدئی بشرا۔ ایک معشوق نے عاشق سے کہا، گفت معشوق کے بعاشق کے فتح تو بغربت دیدئی بشرا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک معشوق سے عاشق نے کہا کہ آپ تو بہت جان دیدہ ہے، بڑے بڑے شہروں کو، بڑی بڑی جگہوں کو آپ دیکھ چکے ہیں۔ گفت معشوق کے بعاشق کے فتح تو بغربت دیدئی بشرا۔ پس خدامی شهر جہاں خوش ترست، گفت آشارے کے دروی دل برست۔ بس آپ بتائیے کون سا شہر آپ کو پسند آیا؟ عاشق جواب دے رہا ہے مجھے وہی شہر پسند ہے جس میں میرا معشوق ہو، میرا محبوب مجھے ملے۔ باتو جنت دوزخ ہستے دل ربا، باتو جنت دوزخ ہستے دل فضا۔ یہ سب لا الہ الا اللہ کی کرامات تھی، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ دوستو آج وہ دنیا نہیں ہے، آج صدیق کی وہ غربت نہیں ہے رضی اللہ عنہ، آج وہ زمانہ نہیں ہے، دنیا تھی چلی گئی، لیکن ذرا اندازہ تو لگاؤ ان تکلیفوں میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کمایا، کیا کچھ نہیں کمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کننا جالسین فی المسجد فی المدینہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمسجد ید صدیق بیدہ وید عمر بیدہ وقال هكذا نبعث یوم القیامت من القبور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں حضور کے انتظار میں، جیسے آج آپ جمع ہوئے ہیں، آج دوستو آپ کو مل رہا ہے، یہاں جمع ہوئے ہیں، دولت بانٹی جا رہی ہے اور دنیا بانٹی جا رہی ہے، یہاں ہم اور آپ صرف اس حب نبی نے ہم اور آپ کو جمع کیا ہے۔ ہم اس حب نبی حاصل کرنے کے لیے یہ دین ہے، یہ ذکر ہے، وہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرب حاصل ہو سکے اپنے شیخ مخدوم کی برکت سے۔ یہاں ہم کچھ اس محبت کی بڑائی تو بڑائی کر رہے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہم اور آپ کو بھی اس محبت میں سے کافی بڑا حصہ نصیب فرمائے اپنے شیخ برکت کی۔ ہم اور آپ یہاں اس لیے جمع ہوئے، نہ تو یہاں دولت ہے نہ اور کوئی چیزیں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ایسے بزرگ اولیاء اللہ جن کو اللہ جن کے سینے اللہ کی محبت سے مخمور ہے، جن کے سینوں اور دلوں میں اس محبت کا بدر مذکور ہے۔ حدیث عرض کر رہا تھا کتنے خوش نصیب تھے صدیق، فرماتے ہیں راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اتنے مبارک وہ لوگ کہ جب چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ سکتے تھے۔ آج ہم اس رویت سے حضور کی دیدار سے محروم ہیں، لیکن دعا کرے اللہ ان کی محبت سے محروم نہ فرمائے، انشاءاللہ ان کی رویت نصیب ہوگی، بلکہ ان کی رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں، بزرگ حدیثوں کی روشنی میں کہتا ہوں، حضور نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ حقیقی محبت میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضور کا درجہ جنت بھی بلند ہوگا اور ہر شخص مسلمان کو نیچے درجے مل جائیں گے، مگر بہرحال رفاقت اور ملاقاتیں ہوتی رہی۔ حضور نے خود فرمایا ہے، مگر اللہ جل جلالہ اپنے شیخ محترم کی برکت سے ہمیں اس محبت میں سے بڑا حصہ نصیب فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا، صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک ہاتھ مبارک سے صدیق کا ہاتھ تھاما ہے،
کا ہاتھ تھام رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھام رکھا ہے، اس طرح مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے ایک اور عجیب سعادت خوشخبری سنائی، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت، قیامت کے دن ہم قبروں سے اس طرح اکٹھے اٹھیں گے کہ ایک ہاتھ میں میرے صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ ہمارا آپ کو دور سے بھی دوستو، دور سے بھی حضور کی محبت مل جائے، اس سب میں شامل ہو جائے، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ مگر وہاں تو محبت کتنی عظیم پیمانے حاصل ہے۔ ہاتھ تھامے ہوئے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ وہی ہوا، حضور کے پاس دونوں کی قبریں ہیں اور فرماتے سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا قیامت کے دن، میرے ساتھ صدیق عمر ہوں گے، پھر میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا، وہاں مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہے، وہاں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہمارا آپ کا ایک شیخ عظیم اس جنت البقیع میں مدفون ہے، مولانا محمد علی رحمہ اللہ، جس نے اپنی ساری زندگی وہاں نہ دولت کے لیے لگائی نہ اور چیز کے لیے، اس لیے کہ وہاں 2 گز زمین قبر کے لیے مل جائے۔ اور قیامت کے دن جب حضور سب سے پہلے ان کے حیات ہے کہ میں بقیع میں آؤں گا، ان کو ساتھ لے جاؤں گا، ثم آتی جنت المعلی الی مکہ ہاکذا احشر بین اموات ہاتین المقبرتین ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ اس طرح ہم قبروں سے فرمایا قیامت کے دن اٹھیں۔ یہ عظیم رفاقت، یہ عظیم صحبت ان بزرگوں کو ملی، یہ کس چیز سے ملی؟ محبت سے ملی، ایمان کامل سے ملی۔ محبت جتنی نبی کی بڑھ گئی اتنا ہی وہ کامل مومن ہوگا، اتنا ہی وہ کامل سعادت والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ اور رسول کا مقرب ہوگا۔ وہاں دولت نہیں اور چیزیں نہیں، جوانی نہیں، خوش اور چیزیں نہیں، وہاں صرف محبت کا پیمانہ ہے۔ جنگ خندق میں روایت میں آیا ہے کہ بڑی تکلیف میں ہم تھے، روایت میں ہے ہم خندق کھودتے تھے، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، اور پتھر سامنے آتے غاروں میں ان کو توڑتے تھے۔ ایک بار ایک سامنے بڑی چٹان اس غار میں آ گئی، ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا مجھے 2 کدال، وہ لوہے کا آلہ لیا اور 2 تیز ضربوں سے اس کدال کو اور اس چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حدیث قدر طویل ہے۔ صحابہ نے اس کے بعد عرض کر دیا، حضرت کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے، اس خیال سے عرض کر دیا صحابہ نے کہ حضرت ہم چند دن سے بھوکے ہیں، اس لیے ہمارے ہاتھوں میں طاقت کمزور تھی، اور خود حضور کو بھی یہ حالت دکھا رہے کہ حضور کی محبت پیدا بڑھ جائے، اسی بھی پہلے سے بھی اپنے حال بیان کر رہے تھے۔ مقصود صرف حضور کی محبت میں اللہ کی محبت مذکور ہے۔ ہم نے اپنے پیٹوں سے قمیص اٹھائی اور دکھایا کہ حضرت ہم وہ کیا ہیں، وہاں ایک پتھر ہم سب نے باندھ رکھا تھا کئی دن سے۔ حضور نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی اور 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، فرفع قمیصه عن حجرين۔ پھر صحابہ نے حضور کو دیکھا، خوش ہوئے کہ حضور ہم سے خوش ہوئے تو شکایتیں ختم ہو گئی، اور کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جہاد خدا کی راہ میں کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہوگی۔ روٹی
روٹی کے لیے بیعت نہیں کی، کھانے کے لیے بیعت نہیں کی، عرض کر رہے ہیں حضرت آپ کے فرمانے بننے کے لیے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور جواب میں فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ خوشیاں تو صرف آخرت کی خوشیاں ہے، دنیاوی خوشیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ میرے صحابہ کو دنیاوی خوشیاں اور دولت تو نصیب نہ ہوئی، اے اللہ ان کو آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ اغفر الانصار والمہاجرہ، انصار مہاجرین کی مغفرت نصیب فرما تاکہ آخرت کی خوشیوں سے وہ محروم نہ ہو جائے، ان خوشیوں سے اور سعادتوں سے وہ ہم آغوش ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ احوال وہ مشہور ایک قصہ ہے، آپ نے پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اولادنا وازواجنا حتی من الماء البارد علی الظمأ۔ فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے تھے، حتیٰ کہ سخت پیاس کے وقت، تڑپانے والی پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی حضور کی محبت زیادہ تھی ہمارے۔ اس تڑپتے ہوئے پیاسے کا اندازہ لگائے، جبکہ ایک طرف پانی اور ایک طرف موت، اگر ذرا پانی نہ ملے مر جائے گا، سخت گرمی۔ روایات میں ہے ایک صحابی کہتا ہے کہ ایک جنگ میں بہت سے صحابہ زخمی اور شہید ہو گئے۔ وہ صحابی کہتے کہ میں نے پانی کا پیالہ برتن اٹھایا کہ ان لاشوں میں اور زخمیوں کہیں مجھے اپنا ابن عام رشتہ دار مل جائے، اس کو پانی تو پلا دوں گا، پانی پلا دوں گا۔ تلاش کرتے کرتے میں آواز دے رہا ہوں، اچانک ایک طرف سے کراہنے کی آواز آئی، وہی ابن عام تھا۔ وہ کرا رہا ہے، تڑپ رہا، پورا آخری وقت ہے، لمحے ہیں، جان دے رہا ہے، زخمی پڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت پانی لے آیا ہوں، پیاس ہے؟ اس نے کہا بہت پیاس ہے، پلائیے۔ زخمی ہے، لڑتے لڑتے پہلے سے پیاسا ہوگا، اس وقت اور بھی ہے، زخمی ہے، تڑپ رہا ہے، کتنی شدید پیاس ہوگی۔ اب پانی اس کے منہ کے قریب کر رہا ہوں کہ پاس ایک اور زخمی مسلمان نے کہا آہ پانی چاہیے، الماء۔ اس نے فوراً اپنا مجھے کہا کہ سب سے پہلے اس کو پانی پلا دے، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہو۔ وہاں جب قریب ہوا، پانی پلانے کے قریب ہوا تو قریب ایک تیسرے زخمی نے کہا پانی چاہیے، اس دوسرے نے کہا نہیں، اس تیسرے کو پلا دے، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا۔ یہاں صرف 3 روایات ہے، مسند احمد 3 اشخاص کا ہے۔ طبرانی میں ہے کہ اس طرح 7 آدمیوں کے پاس میں گیا، ایک نے کہا دوسرے کو، دوسرے نے کہا تیسرے، چوتھے، پانچویں، 7ویں تک جب پہنچا تو اس 7ویں میرے پہنچنے سے قبل وہ مر گیا تھا۔ واپس 6 کو آیا، وہ بھی وفات پا گیا، واپس 5ویں کو آیا، وہ بھی وفات پا چکا تھا، واپس 4تھے کے پاس آیا، وہ بھی وفات پا چکا تھا، دوسرے، تیسرے، حتیٰ کہ اپنے